والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں ایک حکم تو یہ دیا ہے، ظاہری گناہ چھوڑ دیجیے. دوسرا حکم یہ دیا ہے کہ باطنی گناہ چھوڑ دیجیے. ظاہری گناہ ہم کرتے ہیں، کسی کو پر ظلم کر دیا، ڈنڈے مار دیا، لاٹھی مار دیا، زمین غصب کر لیا، روپیہ ان سے چھین لیا، چوری کر لیا، یہ بالکل ظاہری گناہ ہیں. اور زنا ہے، لواطت ہے. اسی طریقے سے بہت سارے گناہ ہیں جس کو ہم جانتے ہیں اور جاننے کے باوجود کرتے ہیں. جانتے ہیں کہ گناہ ہے اور جاننے کے باوجود کرتے ہیں. ان سے اللہ تعالی جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ گناہ چھوڑ دیں. وہ اللہ چاہتا ہے کہ گناہ چھوڑ دیں. اللہ حکم دیتا گناہ چھوڑ دو، اور اگر نہیں چھوڑیں گے تو اللہ تعالی قادر ہے. اپنی قدرت کا مظاہرہ اگر ہم پہ کر دے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے اور برباد ہو جائیں گے. حقیقت میں یہی ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے خاموشی کے ساتھ سر جھکائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانیں، گناہوں کو چھوڑ دیں. گناہوں کو ایک دم چھوڑ دیں، یکلق چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ ہمارے واسطے بھلائی کے راستے جو ہے وہ کھل جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی جا نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے تمام کا احاطہ کر رکھا ہے، ہمارا بھی اور ساری کائنات کا. احاطہ کل شیء علما، ایک ایک چیز کو جانتا ہے، ایک ایک چیز کو جانتا ہے. اور کیا نام کی جو ہم گناہ جو کر رہے ہیں، دل کا گناہ کر رہے ہیں، زبان کا گناہ کر رہے ہیں، تو پھر اس میں کیا نام کی اللہ کے علم سے ہم جو ہے باہر نہیں ہیں. اس لیے خوف، خشیت، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جو جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانے گا اتنا اللہ سے خوف کرے گا. علماء چونکہ قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے سمجھتے ہیں، اس واسطے خاص طریقے سے فرمایا کہ علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. اور اس میں ایک عموم آئے گا کہ چاہے اس طریقے سے جو آج کل درسی نظام کے لحاظ سے پڑھائی ہو رہی ہے اس طریقے سے علم حاصل کریں، یا کسی کے پاس بیٹھ کر کے علم حاصل کریں، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے توبہ کر لیں اور یہ عہد کر لیں کہ ہم کوئی کام جو ہے سنت کے خلاف نہیں کریں گے، تو پھر اس صورت میں جو ہے اپنے شیخ سے معلوم کرتا رہتا ہے. کسی مفتی سے لگاؤ تعلق قائم کر لیا، اس سے جو ہے اپنے مسائل میں سوال کرتا رہتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت کے راستے کو کہیں سے سن کے حاصل کرتا ہے تو وہ بھی عالم ہو جائے گا اور وہ بھی جاننے والا ہو جائے گا. اس طریقے سے بہت سے حضرات صاحب نسبت ہیں اور جو آج کل علوم چل رہے ہیں اس طریقے سے ان کی فضیلت و فراغت نہیں ہے. خود حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے لیے بہت بڑے لوگوں میں ہیں، اور یہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑوں کے پیر ہیں، ان کے شیخ ہیں، لیکن باضابطہ انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کیا. لیکن غیر عالم حاجی امداد اللہ صاحب نہیں تھے.
آخر مثنوی شریف کیسے پڑھاتے تھے، بڑے بڑوں کی اصلاح کیسے کرتے تھے۔ ان حضرات میں تواضع تھی، مسکنت تھی۔ آخر مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی اتنے بڑے تھے، اور ایک غیر معروف ایسے جو عرف کے لحاظ سے عالم نہیں ہیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے قربان ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے نفس کو کیا کیا تھا، چھوڑ دیا تھا، اور ایک حاجی امداد اللہ کے مزاج پر، طبیعت پر، ان کے اشارے پر چلنے کی فکر اختیار کر لیا تھا۔ اس لیے کسی کا ساتھ پکڑنا چاہیے، کسی کا ہاتھ پکڑنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مناسبت دیکھنی چاہیے، مناسبت دیکھنی چاہیے۔ نئی مناسبت ہے تو علماء سے پوچھ کر کے جس مناسبت ہو، پوچھنے کے لحاظ سے ایک ایک عمل کریں۔ گناہ اگر ہو گیا اللہ کے سامنے رو لیں، توبہ کر لیں، اللہ تعالی معاف فرما دے گا۔ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ایسی چل رہی ہیں جو کیا نام کی گناہوں کے لحاظ سے بالکل ظاہر ہیں، جیسے کسی کو تھپڑ لگا دیا، کسی کو مار دیا، میں نے کہا کسی کی زمین غصب کر لیا، کسی کوئی مال اٹھا لیا، کسی کا گرا پڑا مال تھا اور وہ مال قیمت والا تھا، مال مبتذل نہیں تھا۔ مال مبتذل اس کو کہتے ہیں کہ وہ گر جائے تو کوئی پرواہ اس کی نہ کرے، کوئی پرواہ۔ جیسے کسی نے کیا کیا، اپنی چپل جو ہے وہ پھینک دیا گھور پر، اور اب اس کی فکر نہیں، جو چاہے اٹھا کر لے جائے، جب تک گھور پہ پڑا رہے گا تب تک پھینکنے والے کی ملکیت رہے گا، اور جب گھور سے کوئی اٹھا لے گا اس کا ہو جائے گا وہ سامان اس کا ہو جائے گا۔ باقی عام طریقے پہ جو نقطے ہیں، وہ نقطے جو ہے صاحب نقطہ کو تلاش کر کے جو ہے ان کے پاس پہنچانا چاہیے، اور جس نے اٹھا لیا اس کے ذمے اعلان کرنا، پہنچانا کیا ہو گیا، واجب ہو گیا، یا پھر اس کے بعد جو ہے علماء سے مسئلہ پوچھ کر کے جو ہے عمل درآمد کرے۔ بعض صورتوں میں کوئی سامان کسی کا گرا ہوا ہے، اور کیا نام کی یہ دیکھا کہ اگر ہم نہیں اٹھائیں گے تو اس کا سامان ضائع ہو جائے گا، تو اٹھانا واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے خاتون نے دھوکہ دیا، مجھے خاتون نے کیا کیا، دھوکہ دیا۔ کسی کا سامان پڑا ہوا تھا اور وہ کیا نام کی دیکھ رہی تھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھانے کا اشارہ کیا، پتہ نہیں کس کا ہے، یہ ضائع ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اٹھا لیا، اور پھر فرمایا کہ اس نے تو مجھے پھنسا دیا، اب مالک کو تلاش کر کے جو ہے پہنچانا پڑے گا، مالک کو پہنچانا۔ کسی بھی مسلمان کا 1 روپیہ 2 روپیہ ہمارے مسلمان بھائی کا ہے، اور وہاں تو حساب بہت سخت ہوگا، اور بڑی رعایت بھی کی جائے گی، محسنین کے ساتھ رعایت کی جائے گی، اور جو لوگ غیر محسنین ہیں ان کی گرفت ہوگی، ان کو پکڑا جائے گا۔ ایک ایک چیز کو سوچیں ہم کہ یہ نیکی ہے کہ نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا استحضار پیدا کرو، ہر وقت میں یہ چیز ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کسی سامان گرا، جی میں آیا کو اٹھا لیں، بہت بہترین عطر کی شیشی پڑی ہوئی ہے اور دیکھنے میں چمک رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے، اور دیکھا تو اب کیا ہے، دوسرے سامان ہے، دوسرے سامان پہ کیا نام کی لالچ نہ کرو، لالچ جو ہے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو ہے یہ اسی حسد نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے پاس ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، اللہ اس کے پاس سے ختم ہو جاتا، چاہے ہمارے پاس آتا چاہے نہ آتا۔ حسد بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے بھائی کے پاس کھیتی ہے، ہمارے پاس کھیتی ہے، اور بھائی کی کھیتی بہت اچھی ہو رہی ہے، ہماری کھیتی ذرا کمزور چل رہی ہے۔ کسی نے پوچھا تو بتا دیا صاحب کہ ہمارے بھائی کھیتی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اور ہماری ذرا کمزور ہے، تو محبت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کا انجام دوسرا ہوتا ہے، اثر دوسرا ہوتا ہے۔ اور بعض وقتوں کیا نام کی کسی کی اچھائیاں دیکھ کر کے، اس کی نعمتیں دیکھ کر کے کیا نام کی جلتے ہیں، اس کو کیوں مل گئی، اس کو فلاں عہدہ کیوں مل گیا، اس کو فلاں جو ہے ڈگری کیوں مل گئی، اور اس کے پاس فلاں مال کیسے آ گیا،
اور اس سے لوگ کتنا محبت تو کرتے ہیں، اس کے پاس لوگ جمع کے ہوتے ہیں، حسد کرتا ہے کہ یہ چیز سے ختم ہو جائے، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، فرماتے ہیں حسد جو ہے نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے، حسد نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ہماری جو نیکیاں ہوتی ہیں کسی سے حسد کرتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ جیسے آگ لگا دی جائے لکڑی میں، پکڑا دی جائے آگ تو لکڑی جل کر کے راکھ ہو جائے گی اور راکھ مٹی مل جائے گی، ختم ہو جائے گی، لکڑی کا کوئی نام نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے قیامت کے میدان میں جب حسد کا وبال لے کر کے ہم پہنچیں گے، ہماری نیکیاں جو ہے ختم ہو جائیں گی، نیکیوں ہمارا نام نہیں ہوگا، تو پھر جو بڑی محنت کیا فائدہ۔ اسی طریقے سے گناہ کیا ہے؟ اللہ کے واسطے نہ کریں، اپنے نفس کے واسطے کریں، اپنے نفس کے واسطے۔ دل میں یہ دل کا گناہ ہے، اندر جو ہے اس کے ہے حساب کا نام کی ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور خوب لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا اور فلاں بڑا نمازی ہے، فلاں بڑا تہجد گزار ہے، اور فلاں جو ہے بڑا طلال القرآن ہے، قرآن پاک کی بہت تلاوت کرنے والا ہے، اور وہ کا نام کی صرف بنا ہوا ہے، دکھاوے کے واسطے کر رہا ہے، بڑی اچھی نماز پڑھ رہا مٹھار مٹھار کر کے، تو دکھاوے کے واسطے کر رہا ہے، اللہ کے واسطے نہیں کر رہا ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس کے واسطے کیا تھا جاؤ اسی سے لے لو، یہاں تمہارے پاس کوئی حصہ نہیں ہے، یہاں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، چلے جاؤ اور وہیں لے لو۔ اس طریقے سے قیامت کے میدان میں ہمارا دامن کا ہمارا ہاتھ جو ہے خالی ہوگا نیکیوں سے، اعمال صالحہ سے۔ ہم برائیاں کیے ہوئے کر کے گئے ہوں گے تو پھر برائیاں جو ہوں گی اس کے واسطے جہنم میں دھلائی ہوگی۔ اگر کسی کا مال چھینا ہے تو ہاں بہت زیادہ قیمت اس کی لی جائے گی اور ہم دے نہیں پائیں گے، تو اس کا گناہ جس کا مال چھینا ہے اور جس کی بے آبروئی کیا ہے اور جس کے واسطے کیا نام کی بہت کچھ برائیاں کیا ہے، قیامت کے میدان میں کیا نام کی اس کا گناہ ہمارے سر پر لاد دیا جائے گا، ہمارے اس پر ظلم کرنے کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ جو ہے بدخلقی اور بدتینتی کرنے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، ہمارا عمل وہاں چھین لیا جائے گا، پتہ نہیں چلے گا۔ غیبت کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی جس کی غیبت کرتا ہے، اس غیبت کرنے والے کی نیکیاں جو ہیں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، تو کوئی فائدہ ہوا؟ نقصان ہوا۔ بس اصل وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں، کہنے کے لحاظ سے مسلمان ہیں، ہماری آنکھ کھلی ہوئی نہیں ہے، ہماری آنکھ کھلی ہوئی نہیں ہے۔ جب آنکھ کھل جائے گی اور موت کا منظر سامنے آ جائے گا، فرشتے آ جائیں گے، تب پتہ چلے گا کیا نام کی کہ ہم نے کیا کیا۔ کون کون فرشتے آ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ صالحین کی جان کے فرشتے ہماری جان نکالنے کے واسطے بھیجیں اور آسانیاں پیدا فرمائیں۔ بڑا کٹھن اور بڑا سخت مرحلہ آگے ہے، بڑا کٹھن اور بڑا سخت مرحلہ آگے ہے، لیکن اگر اللہ کے ہم بندے ہیں، اللہ کی مان کے چلے ہیں، رسول کی مان کے چلے ہیں، اللہ آسانیاں پیدا فرما دے گا، اللہ آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ شریعت و سنت کی پابندی کیجیے، شریعت و سنت کی پابندی کیجیے۔ ہمارے ہاں بہت ساری بے حیائیاں بے غیرتیاں ہوتی ہیں، جیسے شادی کے موقع پر، شادی کے موقع پر کیا نام کی ایسی عورتیں جمع ہو جاتی ہیں اور اس موقع میں خوب بن ٹھن کر کے کیا ہے شادیوں میں آتی ہیں، اور نوجوان بھی اندر آ جا رہے ہیں۔ بہت سے ناجائز تعلقات جو ہے ان شادیوں تقریبات میں ہوتے ہیں، بہت سے ناجائز تعلقات ان شادیوں اور تقریبات میں ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں۔ تقریبات میں عورتوں کے جانے کی اجازت نہیں ہے، بس اتنی عورتیں جا سکتی ہیں جو عورتیں کیا نام کی جو دلہن کے واسطے اس کو تیار کرنا اور اس کے واسطے سامان کرنے کا، اس کو بنانے سنوارنے کا جو انداز ہوتا ہے اس کے واسطے جاتی ہیں۔ ان کا جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور کچھ عورتیں اور خواتین آ رہی ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے آ رہی تھیں، تو حضور نے پوچھا یہ خواتین کہاں سے آ رہی ہیں؟ کہا فلاں خاتون کا نکاح تھا اس میں گئی تھیں اور ان کے مطلب اس کام کے واسطے گئی تھی۔ تو جانا بھی محمود ہے
ان خواتین کا جن کی ضرورت ہے اور جن کی ضرورت نہیں ہے ان کا جانا تقریبات میں مناسب نہیں ہے۔ اب تو بڑا عجیب حال ہے، موت میں عورتیں جاتی ہیں اور نوجوان خواتین جاتی ہیں، ایسے گھروں میں رہتی ہیں جگر میت ہوئی ہے جیسے کوئی یہاں حادثہ ہوا ہی نہیں۔ ایسے عورتیں گھروں میں رہتی ہیں، چلتی پھرتی، ہنسی مذاق کرتی ہیں جیسے لگتا کیا نام کوئی واقعہ اس گھر میں ہوا ہی نہیں ہے۔ افسوس کا اور غم کا نہیں، صرف دکھاوے کا مسئلہ ہے۔ دکھاوا حرام ہے اور ناجائز ہے، اسی کو ریا کہتے ہیں، اسی کو ریاکاری کہتے ہیں۔ نمود دکھلانے کے واسطے کرنا یہ بھی منع ہے، نہ ریا ہو اور نہ نمود ہو۔ ہمارے ہاں شادیوں میں جو چیزیں رچی جا رہی ہیں اور بڑے عجیب عجیب انداز سے یہاں پیسے دیے جا رہے ہیں، وہاں پیسے دیے جا رہے ہیں، وہاں پیسے دیے جا رہے ہیں، یہ چیز بنائی جا رہی، وہ چیز بنائی جا رہی، بہت سی چیزیں فضولیات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کیا جو بہت ہی کیا نام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی تھیں، اور جنت کی عورتوں کی فاطمہ سردار ہوگی، فاطمہ کے 2 بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ ان کا نکاح کیا، اور تو کسی سے کہا کہ فلاں کو دیکھو ہے، فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، کچھ لوگ جو مل کے ان کو بلا لیا اور حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کر دیا۔ حضرت علی موجود نہیں ہیں اور نکاح ہو گیا، پھر حضرت علی آئے اور حضرت علی نے کیا کیا، قبول کر لیا۔ اس طریقے سے کیا نام کی سادہ نکاح کر دیا۔ عورتوں کی طرف سے دعوت کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ جس کے گھر نکاح ہو رہا ہے، جس خاتون کا، اس کے گھر میں ولیمہ وغیرہ کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور مردوں کے واسطے ولیمہ کا ثبوت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا ہے، گوشت روٹی کا کیا ہے۔ سب سے اچھا ولیمہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا، اس واسطے کی اللہ تعالیٰ نے اوپر سے نکاح کر کے پیغام بھیج دیا تھا، زوجنا کہا، میں نے ان کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا، وہاں سے پیغام بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو سب سے اچھا ولیمہ وہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کا نام کی کسی میں نکاح میں کیا ہوا تو سب سے کہا لاؤ جس کے پاس جو ہے لے کر کے آؤ، اکٹھا بیٹھ کے کھا لیا سب نے اپنا کھانا، یہی ولیمہ ہو گیا۔ کبھی ستو کا ولیمہ ہو گیا، کبھی کوئی ولیمہ ہو گیا۔ آپ مہمان بلاتے ہیں، اعزاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اعزاز کرنا چاہیے۔ مسلمانوں مہمانوں کے واسطے اچھا کھانا پکانا بہتر ہے، مستحب ہے، اور دل خوش کرنا مستحب ہے۔ اب لیکن ہمارے یہاں کا نام کی یہاں اتنا زیادہ ریاکاری ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، سب کھاتے ہیں، اور کھانے کے بعد جو ہے پھر کچھ اور کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، ضرورت کے مطابق کھاؤ۔ اور بہت بڑا گندا رواج ہمارے یہاں جو ہے شادیوں میں مڑوے کا ہے، بہت برا ناچ ناچا جاتا ہے، بڑی بے حیائیاں ہوتی ہیں، بڑی بے غیرتیاں ہوتی ہیں، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے۔ بالکل بے حیائی کا بازار گرم ہوتا ہے، لیکن نہ گھر والے کو فکر ہے، نہ بار والوں کو فکر ہے، نہ نوشے کو والے کو فکر ہے، نہ نوشا کو فکر ہے، اور نہ کیا نام کی لڑکی والے کو فکر ہے، نہ لڑکی گھر والوں کو فکر ہے، کسی کو فکر نہیں ہے۔ ایسا گندا ناچ ہو رہا، یہ خوشی کا ماحول ہے، یہ خوشی کا ماحول ہے، حالانکہ اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے، اللہ کے غضب کا کام کر رہے ہیں، اور غضب کا کام ہو گیا ہے نا۔ لیکن کیا نام کی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں۔ شادیوں کے میں بہت سی چیزیں بالکل جو ہے رواج ایسا پکڑ گیا جیسے ضروری ہے، جیسے نکاح کے وقت میں اٹیچی اور اس میں کچھ سامان بھر کر کے دینا، بعد میں بھی دے سکتے ہیں، نکاح کے وقت میں کچھ دیں گے اور گھر میں جائیں کچھ دیں گے، اور پھر کیا دیں گے کیا نہیں دیں گے، پھر آئے گا تو کیا دیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو محبت آپ دیجئے، لیکن التزام جو ہے یہ درست نہیں ہے، التزام درست نہیں۔ اور بالخصوص آپ حضرات کے سامنے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے ہمارے گھروں میں یہ جو ناچ گندا ہو رہا ہے مڑوا میں، اس کو ختم کیجیے۔ کفریہ اور شرکیہ چیزیں ہیں، ان کے یہاں حیا نہیں، غیرت ہے۔ دیکھ لیجیے سڑکوں کا نام کس طریقے سے ناچ ہوتا ہے،
کیسے ناچ ہوتا ہے. اور اسی مرد بھی رہتے ہیں، ان کے خاص لوگ ہوتے ہیں جی جو شادیوں میں بلائے جاتے ہیں، انہیں نکاح کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. بہت بے غیرتی کا ماحول ہے، بہت بے حیائی کا ماحول ہے. تو ہمیں تو حیا سکھائی گئی ہے، غیرت سکھائی گئی ہے، عفت سکھائی گئی ہے، اور تقوی سکھایا گیا ہے. ہمارے گھروں میں تقوی والا کام ہونا چاہیے. اس کو تو بالکل مڑوے کو بند کر دینا چاہیے. لڑکے کو دیکھنے کے بہانے بلاتے ہیں اور یہ ناچ ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے جی؟ بہت بہت خراب بات ہے. میرے دل میں اس کی بڑی گھٹن رہتی ہے. کاش ہمارے اس حلقے سے اور دوسرے حلقوں سے کیا نام کی یہ گندا رواج ختم ہو جاتا. شادی کرو، شادی کرو. ہمارا ایک عزیز اس کا یہاں نکاح طے ہو رہا تھا. کوئی لوگ طے کرنے کے واسطے آئے تو وہ ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے دادا تھے والد صاحب کے ماموں، انہوں نے لا کے اس کو پیسہ دیا کہ اتنے میں 2 جوڑا کپڑا خرید لینا. میں نے کہا میں 3 جوڑا خریدوں گا، اچھا خریدوں گا. تو کئی مرتبہ بعد وہ راضی ہے، نہیں تو 2 ہی جوڑا کہہ رہے تھے. وہ زیور بھی میں نے ہی خریدا یہیں سے. اس کے ساتھ ساتھ کا نام کی آئے لوگ نکاح طے کرنے کے واسطے، تاریخ طے کرنے کے واسطے جون کے شروع میں آئے تھے اور اگست تک میں نکاح چاہ رہے تھے. میں نے کہا ابھی پڑھا لو، بھائی تم لڑکا پڑھ رہا تھا ارشاد اللہ. میں نے کہا ابھی پڑھا لو. وہ لوگ راضی ہو گئے اور مولانا قیم صاحب کی درسگاہ میں جا کر کے نکاح پڑھا دیا. ایسے ہی میں نے اپنے تمام بچوں کا نکاح سادگی کے ساتھ کیا. بس اسی کا اہتمام ہونا چاہیے جی. کیسے صاحب ناک کٹ گئی. حضرت شیخ فرماتے ہیں، حضرت شیخ بڑا سادہ نکاح کیا ہے. حضرت فرماتے ہیں میری تو ناک نہیں کٹی، ذرا آپ نے اپنی چیک کر لو. شیخ فرماتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ میری تو نہیں کٹی. ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ کے چچا تھے، شیخ انہیں سے ڈرتے بھی تھے. تو آئے اور شیخ سے کہا کہ وہاں سالانہ جلسہ ہوتا تھا جس میں اکابر تشریف لاتے تھے اور اکابر میں کسی کی ایک کا بیان ہوتا تھا. فرمایا کہ کل بچیوں کا نکاح نہیں کرنا کیا؟ کہا حضرت کرنا تو ہے. کہا کل حضرت مدنی آ رہے ہیں، نکاح پڑھوا دو. حضرت شیخ نے گھر میں جا کہا کہ چچا جان کہہ رہے ہیں کہ بچیوں کا کل نکاح ہوگا. تو اہلیہ محترمہ نے کہا کہ بچے کپڑے تو ہیں نہیں. شیخ نے فرمایا اچھا، میں نہیں جانتا تھا میری بچیاں ننگی ہیں، میں نہیں جانتا تھا کہ میری بچیاں ننگی ہیں. مولانا انعام الحسن صاحب اور مولانا یوسف صاحب یہ دونوں حضرات جو ہے مظاہر علوم پڑھ رہے تھے اور کل کو نکاح ہو گیا دونوں کا، شیخ کی 2 بچیوں سے، مولانا انعام الحسن صاحب کا اور مولانا یوسف صاحب کا جو حضرت جی کہلاتے تھے. یہ بھی حضرت جی یہ دونوں نکاح ہو گیا. اس کے بعد جب شعبان آیا پھر حضرت الیاس تشریف لائے. کہا بچیوں کو رخصتی نہیں کرنی ہے کیا؟ یعنی رخصتی نہیں ہوئی تھی، رخصتی نہیں کرنی ہے کیا؟ کہا کرنی ہے. کہا تو چھٹی ہو رہی رخصتی کر دو. کہا حضرت حضرت عائشہ کی بنا حضرت نبی پاک حضرت عائشہ کی بنا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت صدیق اکبر کے ہاں آئے تھے. حضرت عائشہ کے بنا صدیق اکبر کے ہاں ہوئی تھی. حضرت عائشہ حضور کے گھر نہیں گئی تھی. کیا مطلب؟ یہ اپنے بچے ہیں، اپنا گھر ہے. ان کے خاندان کا رواج تھا ایک بچہ پیدا ہوا اور اس کو بچی پیدا ہوئی تو عورتیں کہہ دیتی تھی انتظام ہو گیا. یہ منگنی ہے. عورتیں پیدائش پر کہہ دیا کرتی تھیں کہ اللہ نے انتظام کر دیا، وہی منگنی ہے. بس کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں. تو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ کی بنا صدیق اکبر کے اگر ہوئی تھی تو الیاس صاحب نے فرمایا کہ زکریا تجھے اپنے مطلب کی حدیثیں بہت یاد ہیں، تجھے اپنے مطلب کی حدیثیں بہت یاد ہیں. اس سلسلے میں بہت کوئی باتیں کرنا جی چاہتا ہے لیکن تھکے ہوئے ہیں. اور بہرحال اب تمام نظام کو درست کیجیے، نظام کو درست کیجیے. میت میں اتنا لمبا وقفہ کر دیتے ہیں
بس اتنا چاہیے کہ جتنے دیر میں گور و کفن تیار ہو جائے اس سے زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. بہت زیادہ تاخیر کرتے ہیں، ان کا انتظار ہے، ان کا انتظار ہے، ان کا انتظار ہے، بڑا لمبا انتظار کریں گے، اور جب کیا نام جنازہ پڑھایا جائے گا تو 1 منٹ نہیں کھڑے ہو سکتے، صاحب ہو گیا، وہ آدمی آ رہے ہیں ادھر سے اور وقت ہو گیا، اللہ اکبر. اور کچھ ماحول ایسا ہے قبرستان پہ کیا ہے، چلانے کا، چلانے کا. تکیہ دے دو، اب میت کو تکیہ دیا جا رہا ہے. کیوں تکیہ دیا جاتا ہے؟ ہم قبر کو جو ہے کھودتے ہیں، غلط طریقے سے کھودتے ہیں. قبر نیچے کی تہذیب بالکل برابر سے کھودتے ہیں، اس کی وجہ سے پورا دیوار لگانا پڑتا ہے. جب پورا دیوار لگایا جاتا ہے تو میت کھسک جاتا ہے، کھسک سکتا ہے، کھسکتا بھی ہے. اگر برسات ہے تو کھسک جاتا ہے، تو وہاں کوئی ڈلا رکھ دیا جاتا ہے، وہی تکیہ ہے، ٹیکا. تکیہ مانے ٹیکا، وہ رکھ دیا جاتا ہے. وہاں سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ترچھی کھودو، جیسے بغلی قبر کھودتے ہیں ترچھی، پچھم جانب جو ہے نشیب ہو اور پورب جانب جو ہے وہ، تو پھر میت ایسے آپ سیدھے رکھ دیں گے تو داہنی کروٹ ہو جائے گا. سیدھے رکھنے پر داہنی کروٹ ہو جائے گا. لیکن ہمارے ہاں ابھی کوئی بتانے جائے گا تو کوئی مولوی بتائے جب بھی اس کو جھٹک دیں گے، کیوں کہ آپ سے باپ دادا سے ایسے کھو دیا ہے، آج بڑے فتویٰ دینے والے آئے ہو. کیا کہتے ہیں، نئے نئے مفتی، نیا نیا فتویٰ. فتویٰ تو نیا نہیں، فتویٰ تو پرانا ہے، مفتی نیا ہے. تمہارے کوئی فتویٰ جاننے والا تھا نہیں، اس لیے تمہیں عجوبہ نظر آ رہا، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا. بہرحال آپ حضرات کے سامنے اس واسطے بات کہی جا رہی ہے، اس ذمہ داری کو اوڑھیے، اپنے گھروں کا ماحول درست کیجیے. میت میں غمی میں بہت زیادہ ابھی آ رہی ہے. تو اگر کسی کا انتقال بقرعید کے بعد سے اس کے اندر ہوا ہوگا تو عید کے دن کا نام کی بھیڑ لگ جائے گی. کس کے یہاں؟ جس کے گھر میت ہوئی ہے 4-5 مہینہ پہلے، اب غم تازہ کر دیا. غم کیا کیا؟ تازہ کر دیا. یہ طریقے سے تعزیت کا صرف 3 دن ہے. تعزیت کا میری کتاب گئی چھپنے کے واسطے، اس میں تفصیل لکھی ہوئی ہے. تعزیت کے 3 دن ہیں بس. اس 3 دنوں میں تعزیت کر لی جائے. چوتھے دن سب ختم. چوتھے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ محترمہ ہیں، انہوں نے اپنے باپ کے انتقال پر جو ہے کیا کیا، خوشبو منگایا اور لگایا. کیوں لگاؤ؟ اور فرمایا کیا نام کی، مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا، اس کے واسطے بناؤ سراغ خوشبو لگاتی، لیکن اس واسطے لگا رہی ہوں کہ تعزیت ان کا ہو گیا، ختم ہو گیا. اب جو ہے اپنے اپنے کام میں لگو. عربوں کے یہاں بھی ایسے ہے، 3 دن کے آنا ہے کہ لوگ جمع ہو کر کے جو مہمان آتے کھلاتے پلاتے ہیں، اور 3 دن بعد سے اٹھایا ختم معاملہ. ہمارے ہاں کوئی 10 دن بعد جائے گا پھر غم تازہ ہوگا، کوئی 20 دن بعد جائے گا پھر غم تازہ ہوگا، اور کوئی مہینے بعد جائے گا پھر غم تازہ ہوگا. یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے پر بیتی کہہ رہا ہوں کہ غم بے تازہ ہوا ہے، غم تازہ ہوا ہے. آئے پھر آئے پھر آئے پھر آئے، جہاں سے اگر تسلی ہوئی تب تک وہ بڑی خاتون آ گئیں، بڑے رشتے کی وہ آ گئیں، اور سارا ماحول کا نام کی پھر غمزدہ ہو گیا. 3 دن کے بعد ماحول سب ختم. البتہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی نہیں آ سکا کسی مجبوری بنا پر تو آ جائے گا. تو یہ جو 2 دنوں پریشانی چل رہی ہے، اور کیا نام کی عید کے روز سوئیاں نہیں پکیں گی. اگر کوئی صالح خاتون جاننے والی وہ سوئیاں پکانے کے بعد چلتی بھی ہے، اس کو جھٹک دیا جائے گا. ہیں تمہیں ہمارے ماں کے انتقال پر غم نہیں ہے، باپ کے انتقال پہ غم نہیں ہے، 4 مہینہ ہو چکا ہے اور آج غم کیا جا رہا. یہ غلط ہے. اور منانا اس طریقے کا جائز نہیں ہے. اپنے گھروں میں جو خوشی کی چیزیں ہیں، سوئیاں لازم تو ہے نہیں، لیکن ہمارے یہاں خوشی کی چیز ہے، کوئی حرام بھی نہیں ہے، ناجائز بھی نہیں ہے. جو خوشی کی چیزیں پکتی پکائی ہیں پکتی ہیں، اس کو پکایا جائے اور خوشی کے ساتھ عید گزاری جائے. کپڑے پرانے پھٹے نہ پہنے، بلکہ جو اپنے پاس اچھا کپڑا ہو اس کو پہنے. اس لیے عید کے دن جو ہے خوشی منانا واجب ہے. اور یہ ہمارا جو غم کا ماحول بن رہا ہے، یہ بالکل شریعت مطالعہ کے خلاف عمل ہو رہا، اور بہت سی جگہوں پر اس طریقے سے کیا ہو رہا ہے، عمل ہو رہا ہے. بہرحال اس کا جو ہے خیال کیا جائے کہ اب جو ہے
ہمارے گھروں میں کوئی غلط کام نہیں ہوگا، غلط رواج نہیں ہوگا۔ مرد کہہ دیا کرتے ہیں ہم کیا جانے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ابھی تمہارے گھر میں کیا نام کی آگ لگے چولہے میں تو کہا کہ ہم کیا جانیں، عورتیں جانیں، عورتیں بھاگ کے باہر آئیں گی، آپ دوڑ جائیں گے، اور یہ آگ لگی ہوئی گناہوں کی، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، گناہ اتنے ہو رہے ہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ہاں، آنکھ کا گناہ چل رہا ہے، زبان کا گناہ چل رہا، کوئی فکر نہیں۔ کہتا بدنگاہی ہو جاتی، کیسے ہو جاتی ہے؟ بدنگاہی وہ ہے جو پہلی نظر کے بعد ڈالی جائے پھر یا باقی رکھی جائے، وہ بدنگاہی ہے۔ اگر پڑ گئی تو بدنگاہی کا گناہ اس پر نہیں۔ تو کیسے بدنگاہی ہو جاتی ہے؟ جب کیا نام کی پڑ گئی تو فوراً ہٹا دیتے، کیوں نہیں ہٹایا؟ کیوں نہیں ہٹایا؟ تمہارے بہن بیٹی کو کوئی اس طریقے سے غلط نکاح دے گا، تمہیں اچھا لگے گا تو تم کسی کی دوسرے کی بہن بیٹی کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو؟ اٹھائے امام غزالی کتاب، اور یہ اسی انداز سے وہ جو ہے تنبیہ کرتے ہیں، ہمیں مطالعے کی فکر نہیں، کتابوں دیکھنے کی فکر نہیں، اور علماء کے پاس بیٹھنے کی فکر نہیں ہے۔ بس ہاتھ پہ ہاتھ دے دیا، ہاتھ جھاڑ لیا اور چلے گئے کہ ہم تو فلانے حضرت سے بیعت ہیں، ہمارے حضرت فلانے ہیں، بس اتنا تعلق بھی کام دیتا ہے، لیکن کیا نام کی بس ایسی ہی ہے، اور خصوصا سا تعلق ہے، اچھا مضبوط تعلق قائم کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی محبت، معرفت، تقویٰ آ جائے، گناہ چھوڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازے۔